والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین السلام علیکم. میں اللہ کی پناہ اور مدد چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے ناپسند ہو اور وہ بات نہ کروں جو اسے پسند ہو. معزز سامعین، بسم اللہ سے اعوذ باللہ جو پہلے ہے مقدم رکھی گئی ہے، اس کی کیا حکمتیں تو بہت ہوں گی. ایک حکمت یہ ہے کہ اعوذ باللہ میں ما سوی اللہ کا انکار ہے اور بسم اللہ میں اقرار ہے. یعنی جب تک کفر باطل کا انکار نہ کیا جائے اقرار فائدہ نہیں دیتا. اس لیے اللہ کی توحید ایک اعلی مسئلہ ہے. اس میں بھی اللہ نے اعوذ باللہ کو پہلے رکھا اور بسم اللہ کو بعد میں رکھا. اس کا مطلب یہی ہے کہ اعوذ باللہ میں انکار ہے ما سوی اللہ کا اور بسم اللہ میں اقرار ہے. اسی طرح جب ہم کفر کی مخالفت نہیں کریں گے ہمیں دین کی موافقت فائدہ نہیں دے گی. اس لیے لا الہ پہلے آ گیا اور الا اللہ میں نفی پہلے آ گئی. اس بات میں الا اللہ میں اس بات ہے اور لا الہ میں نفی ہے. لا الہ نہ ہی کہیں الا اللہ کہتے رہیں تو تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. جب تک ہم انکار نہ کریں گے ما سوی اللہ کا، اللہ کا اقرار فائدہ نہیں دے گا. تو اس لیے ایک بزرگ عبادت کرتے کرتے تو بہت جب قریب ہوئے تو اللہ نے اپنی شان کے مطابق اس سے کلام کیا، فرمایا ہاتف کے ذریعے یا اس کی شان کے مطابق جس طرح وہ ہم نہیں قیاس کر سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کلام تو کیا پھر اور کلیم اللہ کیوں نہ ہوئے؟ ارے میاں، کلیم وہ ہوتا ہے جو جب مرضی آئے سوال کرے اور اپنا جواب لے، اسے کلیم کہا جاتا ہے. اللہ جس سے کلام فرما دے وہ محتاج ہو، خود اپنے سوال کر کے جواب نہ لے سکے، وہ کلیم نہیں کہ. اس لیے ہم اوروں کو کلیم نہیں کہتے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے. تو اللہ نے اپنی شان کے مطابق اس سے کلام کیا کہ اے میرے بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ پاک میرا نمازیں پڑھی، یہ تو اپنے لیے کیا. تو نے روزے رکھے، نوافل پڑھی، ذکر و اذکار کیا، رات دن تیری عبادت میں مشغول رہا. اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ تو نے اپنے لیے کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اب وہ پریشان ہو گیا کہ یا اللہ تو فرما کہ تیرے لیے تو کس چیز کو پسند کرتا ہے، تیرے لیے میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، میرے لیے کرنا ہے تو میرے دشمن کو دشمن سمجھ اور میرے دوست کو دوست سمجھ. وہ عبادت تیرے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے. کیونکہ دشمن 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تمہارا دشمن، وہ بھی تمہارا دشمن. ایک تمہارے دوست کا دشمن، وہ بھی برابر میں تمہارا دشمن، اللہ بھی اسی. اور ایک تمہارے دشمن کا دوست، وہ بھی تمہارا دشمن ہوگا. اگر تم دشمن کے دوست کے ساتھ دوستی بناؤ گے تو دھوکہ کھا جاؤ گے، نقصان کھا جاؤ گے. اس لیے اللہ بھی یہی
اب شیطان جو تھا، شیطان نے عبادت سے انکار نہیں کیا، عبادت تو کرتا تھا اور فرشتے بھی کرتے تھے. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ نے جب فرمایا تھا کہ فرشتوں کو تم نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، تو شیطان ہی تو تھا اس میں، نہیں تھا شیطان؟ تو وہ بھی تو جواب نہ دے سکا. معلوم ہوا نبی کے علم سے اس کا علم تو ہم مثال ہی نہیں دیتے، فرشتوں کا علم ہی کم ہے. تو اس نے اللہ کے دوست کو نہیں مانا اور خلافت کو نہیں مانا. خلافت جو ہے یہ عبادت سے ہوتی تو فرشتے تو بہت عبادت کرتے تھے. اگر یہ عبادت اس لیے اللہ کو معبود مانتا تھا، اللہ کو حاکم نہیں مانا اس نے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت جو تھی، حکومت تھی، وہ اصل میں اللہ کی حکومت تھی. اس لیے جو شخص خلافت کا منکر ہے، مسلمان کی حاکمیت کا منکر ہے، وہ کہتا ہے مسلمان کا حاکم ہونے کا کوئی حق نہیں. ارے اللہ نے کسی کو عبادت معبود ہونے میں نائب بنایا ہے؟ سمجھدار لوگ کے ہیں. اللہ نے معبودیت میں کسی کو نائب نہیں بنایا، خلافت میں نائب بنایا ہے. عبادت تو وہ بھی کرتا تھا، لیکن اس نے کہا اس بندے کا حق نہیں ہے، نبی کا حق خلافت کا نہیں ہے، سجدہ نہیں کیا. تو جو لوگ خلافت کو نہیں مانتے، اس لیے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم. وہ منکم سے وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے موافق حکم کرے، اس کی اطاعت واجب ہے. جو اطیعوا اللہ پہلے آتی اور رسول ہی پہلے آئے. جس کی اطاعت سے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول چلا جاتا ہے اس کی اطاعت حرام ہے، کیونکہ بادشاہ خلیفہ جو ہے نائب ہے، اور نائب وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کے حکم کے مطابق اپنے اختیارات کا تصرف کرے. مسئلہ بہت لمبا ہے، یہی مسئلہ چھیڑ دے تو ٹائم ختم ہو جائے گا. نائب، اب آپ کسی دکان پر آپ نائب بٹھا دیتے ہیں، اس پر اختیارات سارے ہوتے ہیں، لیکن وہ نائب تب رہے گا جب اپنے اختیارات، اپنی طاقت کا تصرف تمہارے کہنے پر کہے گا. آپ کہیں ادھار نہ دیں، وہ ادھار دیتا رہے، وہ نائب نہیں رہے گا، مالک بن جائے گا. اسی طرح اللہ نے نائب بنایا ہے، اور نائب وہ ہوتا ہے جو اپنا تصرف، طاقت، اختیار کا تصرف حقیقی مالک کی مرضی کے مطابق کرے. اگر نہیں کرتا تو وہ نیابت کا منکر ہے، وہ خدا کا دشمن ہے، وہ فرعون تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. اب اس پر مسئلہ اور ایک بھی بتا دوں کہ ہم جو ہمارا مذہب ہے، آج کل دیوبند جو مسلک بیان کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے حکم کے سمجھ لینا اس مسئلے کو. میں تمہیں صوفیہ کرام کے مسلک سے آگاہ کروں گا، اور اولیاء کرام جو ہیں نا، وہ مریدین تعلق داروں کو حقیقت سے پہلے آگاہ نہیں کرتے، کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. پہلے شریعت سے آگاہ کرتے ہیں، حقیقت کے پردے کھل جاتے ہیں. جس طرح ایک بچہ ہے، آپ وہ نماز پڑھتا ہے، یا علم پڑھنے جاتا ہے، اسے آپ کہیں آپ پڑھیں، بڑے عالم بن گئے، روزی لگی، اسے کوئی خبر نہیں. اسے آپ کہیں یہ علم پڑھیں، یہ تجھے پوڑیا شکر کی ہے، یہ 5 روپے، وہ فوراً مان جائے گا،
کیونکہ اس کا تعلق نہیں، اسے پتہ ہی نہیں. جب وہ زیادہ زیادہ پڑے گا اسے آنکھیں کھل جائیں گی، پھر وہ پوری کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. اس لیے جو اللہ والے ہیں مریدین کو یا ان کے تعلق دار جو لوگ ہیں ان سے حقیقت سے پہلے پہلے آگاہ نہیں کرتے. تو ہم یہ ہمارا مذہب جو صوفیہ کرام کا مسئلہ کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ صحیح مسلک ہے. اب میں آپ بتا دوں، دو راستے ہیں، ایک جہنم کو جا رہا ہے، ایک بہشت کو جا رہا ہے. دو راستے ہیں، ایک باطل اور ایک حق. اب ہمیں اختیار دونوں راستوں کا چلنے کا دے دیا ہے. پھر ہمارا امتحان لیا ہے کہ میرا حکم کون مانتا ہے. حکم دیا تو میرے حق کے راستے پر چلنا، باطل کے راستے پر نہ چلنا. حکم اور چیز ہے، نائب کو اختیارات اور طاقت اور چیز ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ باطل مذہب ہے. ہمارا مسئلہ کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار اور دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دونوں راستے چلنے کا ہمیں اختیار دے دیا. اب میں باطل کے راستے پر جا رہا ہوں، میں کہوں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں، میں تو کافر ہو جاؤں گا. اللہ نے تو حکم دیا ہے حق کے راستے پر چل، اختیار دے دیا ہے، حکم ہے حق کے راستے پر چل. جب میں باطل پر چلوں گا تو میں نے اللہ کے حکم کے خلاف کیا ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں تو میں تو کافر ہو گیا. اللہ نے یہ تو حکم نہیں فرمایا کہ باطل کے راستے پر جاؤ. یہ صوفیہ کرام کا مسلک ہے. دوسرا لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ تو ہونا ہے، تو ہمارا کیا قصور ہے. یہ بھی باطل مذہب ہے، یہ بھی باطل مذہب ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے، جو سمجھ لینا جو فرما گئے وہ ہونا ہے، ان کے حکم کے تاثرات ہوں گے، ہم تو بچ جائیں گے. ہمارا مسئلہ کیا ہے، جو ہونا تھا آپ دیکھ رہے تھے فرما دیا. بات سمجھ لینا، جو قیامت تک جو کچھ بھی ہونا تھا جو ہوا وہ آپ دیکھ رہے تھے، آپ نے فرما دیا. یہ دو مسئلے ذہن میں رکھ لینا. اب شیطان نے اس لیے اللہ کی تعظیم بالذات، اس کی تعظیم ذات کی کرنی، اللہ کی تعظیم فی الامر، یہ دونوں فرض ہیں. وہ ذاتی طور مالک ہے. شیطان نے کہا میں حضرت آدم کی تعظیم نہیں کرتا، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. اس کو یہ نام اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ حقیقت میں اللہ کی تعظیم فی الامر ہے. تعظیم بالذات دعویٰ ہے اور تعظیم فی الامر اس بات ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اس کا یار ادبگار ہوں، ادب گزار ہوں، میں بہت تعظیم کرتا ہوں، لیکن جو حکم کہے میں الٹ کہوں تو میں نے تعظیم دعوے میں جھوٹا ہو گیا کہ اس بات اس میں تھا. اس لیے انبیاء اور رسولوں کی تعظیم بالذات بھی فرض ہے اور تعظیم فی الامر بھی فرض ہے. یہ حکم نہیں مانیں گے تو ہمارا تعظیم بالذات کا دعویٰ جھوٹا ہوگا. اس لیے عوام الناس کا مذہب یہ ہے کہ بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعویٰ جھوٹا. یہ عوام الناس کا مسلک ہے، یہ دعویٰ ہے. اور اولیاء کرام کا مسلک کیا ہے کہ بغیر فرما برداری خدا رسول محبت کا دعویٰ جھوٹا. بات پھر سمجھ لینا،
بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعویٰ جھوٹا. جو خدا رسول سے محبت نہیں رکھتا وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں. اور بغیر فرما برداری خدا رسول محبت کا دعویٰ جھوٹا. جو حضور اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانتا وہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ دعوے میں جھوٹا ہے. اس لیے حضرت علی کا قول ہے کہ جو کسی سے محبت رکھتا ہے اور اس کا حکم نہیں مانتا تو وہ دعوے میں جھوٹا ہے. تو پہلے ہمیرا بچاؤ جو ہے وہ توبہ میں ہے. پہلے توبہ کی عبادت آدم علیہ السلام نے زمین پر کی ہے. اور بے نیاز وہ ہے کہ 300 سال روتے رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں جو منہ سے نکلے مانی جائے. 300 سال 5 بندے دنیا میں بہت روئے. حضرت آدم علیہ السلام اپنے دانے کھانے پر توبہ کرنے پر بہت روئے 300 سال. اور بخشے کیسے گئے؟ حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تو بخشے گئے. اس لیے مجھے ایک دیوبند کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں دیتے. جانے لگا. میں نے کہا جا نہیں، میری بات بھی سن کے جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں دیتے. تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ پاک چھوڑ دے، اللہ بھی کچھ نہیں دیتا. جا مانگتا پھر. بہت روئے. توبہ کی عبادت حضرت آدم علیہ السلام نے کی زمین پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ڈالا تو عرفات کے مقام پر آپ کی توبہ قبول ہوئی. اور وہ 10ویں محرم کا دن تھا. بی بی پاک بھی وہیں آپ کو مل گئی، اس کے لیے اس کا نام بھی عرفات رکھا گیا ہے. دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام خدا کے خوف سے بہت روئے. تیسرے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں بہت روئے. اور چوتھی بی بی پاک بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد بہت روئے. اور پانچویں زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد بہت روئے. یہ 5 بندے بہت روئے ہیں. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام تو مجھے پہلے واسطہ ڈال دیتا ہے اس کا تو میں تجھے پہلے ہی معاف کر دیتا. تجھے کیسے پتہ لگا؟ یا اللہ پاک میرا، میں جہاں بھی بہشت میں دیکھتا تھا جہاں تیرا نام تھا وہاں تیرے حبیب کا نام تھا. اس لیے میں نے سمجھا کوئی ہے اللہ کا بہت ہی محبوب جس کا نام اپنے نام کے ساتھ ہر جگہ لکھا ہوا ہے. یہ تو جدا کر رہے ہیں نا. تو حضرت آدم علیہ السلام، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے خواب میں دیکھا کہ پوچھا یا رسول اللہ ابو علی کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے وسیلے کے بغیر جنت میں جانا چاہتا تھا، دوزخ میں ہے. ہم تو ایمان سے کھا پی بھی آپ کے وسیلے. اور اللہ نے فرمایا اے آدم میں اس کو پیدا نہ کرتا تو نہ تجھے کرتا، نہ کسی نبی کو، کوئی جہان بھی پیدا نہ کرتا. وہ میرا ایسا محبوب ہے. تو توبہ کی عبادت پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی. اور توبہ بہت بڑی عبادت ہے. توبہ یہ ہے کہ بندہ یہ نہیں کہ گناہ کرتا رہے، کرتے کرتے کہے توبہ کر لوں گا. یہ نہیں. انجان ہونے میں توبہ کی، گناہ کرتا رہا پھر توبہ کی تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن پھر گناہ نہ کرے. اگر اس نے توبہ توڑ کر گناہ کیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ توبہ استغفار معافی نہ مانگے،
لیکن اللہ کا وعدہ جو ہے اس توبہ پر ہے، وہ اللہ کی مرضی بخشے یا اللہ کی مرضی نہ ہی بخشے۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب رہا مصائب، تکالیف، دنیا میں مومن کو بھی آتی ہیں اور غیر مومن کو بھی آتی ہیں۔ کافر کو عذاب ہوتا ہے، مومن کو آزمائش اور امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے ولی کو جو مصائب آتے ہیں وہ ابدال سے کم ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنا بھی درجہ بڑھتا جاتا ہے، انبیاء کو بلیات مصائب بہت آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک انتہا ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں دین میں سب کے اونچے کو دیکھ اور کوشش کر کے میں ویسا ہو جاؤں، اور دنیا میں سب سے نیچے کو دیکھ پھر کوشش مت کر۔ ایمان سے مجھے آپ بے وقوف کہیں گے، میرا مسلک ہے جو پیدل چلنے والا ہے نا وہ سائیکل والے سے اچھا ہے۔ آپ بے وقوف کہیں گے، اپنا اپنا مسلک ہوتا ہے، اور سائیکل والا موٹر سائیکل والے سے اچھا ہے، موٹر سائیکل والا کار والے سے اچھا ہے۔ ایمان سے اس میں تکبر کم ہوگا، اس میں جوں جوں غرور سے سر بھرتا جائے گا۔ اس لیے اوپر مت دیکھو، نیچے دیکھو۔ سعدی علیہ رحمت نے فرمایا میرا جوتا نہیں تھا، سمجھایا تو ہم کو، میں اللہ کی دربار میں عرض کر رہا تھا یا اللہ پاک میرا مجھے جوتا نہیں دیا، میں پیروں ننگا جا رہا ہوں۔ آگے گیا، شہر میں ایک بندہ پڑا تھا، اس کے پاؤں نہیں تھے، وہ شکر کر رہا ہے یا اللہ پاک میرا شکر ہے تو نے آنکھیں دیں، زبان دی، میرا سارا وجود، پاؤں نہیں دیے تو کوئی، آپ کہتے ہیں میں گرا بے ہوش ہو گیا، ساتھی اس کے پاؤں نہیں ہے، وہ شکر کر رہا ہے، تیری جوتی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تیری گدڑی ہے، جھوپڑی والا جو ہے وہ کچے مکان والے سے افضل ہے، ارے کچے مکان والا پکے مکان والے سے افضل ہے، اور پکے مکان والا کوٹھی والے سے افضل ہے۔ یہ نہ دیکھ کوٹھی کو اس نے کیا گنوا کر کیا بنایا ہے۔ اللہ کے نزدیک فانی چیز کی کوئی قدر نہیں۔ آپ نے فرمایا تیری گدڑی ہے، کوئی ایسا ہوگا جس کی گدڑی بھی نہیں ہوگی، میں تھا ایسا بھی ہے جس کی گنڈی کہتے ہیں، ہم پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، یہ پرانے کپڑوں سے بنا لیتے ہیں، سی کر بزرگان دین بناتے تھے، اور ہم تو گدڑی کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ تو میں کہتا ایسا بندہ بھی ہوگا جس کی گدڑی نہ ہو۔ تو میں یقین کرو آج سے 30-35 سال ایک گھر میں گیا، دیکھا تو کپڑا کوئی نہیں رہی، اور سردی کا موسم ہے۔ میں نے کہا تمہارے بسترے کپڑے مائی جی کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی چاچا ہمارے کپڑے نہیں ہیں، جب سردی ہوتی ہے میں سر کا جو بوچھا نام کہتے ہیں پتہ نہیں کیا دوپٹہ اوڑھ لیتی ہوں، اور میرا گھر والا چادر پہن جاتا ہے، جب بہت سردی لگتی ہے ہم آگ جلا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے دین میں سب کو اونچے کو دیکھ، اور دنیا میں سب سے نیچے کو دیکھ، تب ایمان بچے گا، کیونکہ یہ جہان فانی ہے، اور فانی چیز کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں۔ ارے کوٹھی والے کا مکان بھی قبر ہے، اور مومن کا وہاں تخصیص ہو جائے گی، وہاں مکان ایک جیسا نہیں ہوگا، ایک قبر سانپوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں جس کو موت سے یقین ہے اور وہ تیاری نہیں کرتا وہ دعوے میں جھوٹا ہے، جس کو قبر سے یقین ہے اور اپنی قبر صاف نہیں کرتا وہ بھی دعوے میں جھوٹا ہے۔ قبر اور موت دو ایسی چیز ہیں، ایمان سے کسی کو نہ دیکھو، کوٹھی نہ دیکھو، یہ دیکھو اس نے کیا گنوا کر کوٹھی بنائی ہوئی ہے، اسے عقل نہیں ہے۔ ہمارا جو ہے منزل مقصود جنت ہے، یہ نہیں ہے منزل مقصود۔
ونگے پندارا داں تاریک را خواہ داں مرزید نش آخر خدا. بے وقوف کو کہو کہ اگلے جہان کے لیے کچھ کر، وہ کہتا ہے خود بخود خدا بخش لے گا. ہم سارے ایسے ہیں. ارے خدا بخش دے گا، جنت خدا دے دے گا، دنیا نہیں دے گا. دنیا بھی. ابراہیم ادہم گئے ایک جنگل میں، ایک راہب بیٹھا تھا، تو آپ کو پیاس لگی، آپ نے فرمایا میں نے پانی پینا ہے. اچھا، انہوں نے لوٹا رکھا تھا پانی کا، پتھر پر مارا، ایک طرف سے دودھ کی نہر نکل گئی، ایک طرف سے پانی کی. جس کا ہمیں فکر ہے، ایمان سے یقین میں کمی ہے، عطا میں کمی نہیں ہے. اس نے کہا یہ کیفیت تمہیں کیسے پیدا ہو گئی؟ کہنے لگا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر پتھر پانی دیتے تھے، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اس لیے میرے لیے اللہ نے دودھ کی نہر بھی نکال دی. ہم نے اپنی دنیا، یہ دنیا جو ہے نا، جب تک اس کو نہیں سمجھ سکتا بندہ آخرت کو نہیں سمجھ سکتا. یاد رکھنا اس دنیا کو سمجھنا. اور جب تک بندہ اپنے دوست دشمن کی پہچان نہیں رکھتا، وہ بندہ دنیا میں دھوکہ کھا جاتا ہے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی. اس دوست دشمن، سارا قرآن مجید اسی میں آیا ہے، دوست اور دشمن کی پہچان میں آیا ہے. اللہ کا قانون جو ہے، اللہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اگر کوئی ہماری چاہت نہ بھی ہوئی تو ہم یہ نہیں کہیں گے. اب یہ بتاؤ، نبی رات کو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہر بیوی کے ساتھ سوؤں گا اور ہر بیوی سے بیٹا پیدا ہوگا، قرآن مجید میں ہے. لیکن اللہ نے ایک لڑکا دیا، وہ بھی لنگڑا. کیا ہم نبی کی شان کو نہیں مانیں گے؟ وہ مالک ہے، مان لے، نہ مانے تو اس کو ہم چھوڑتے نہیں. اسی بات کو اس کو کہاں چھوڑ جا سکتے ہیں؟ یہ جو مباہلہ ہے، اس کے بارے میں حاضر ہوا ہوں کہ چشتی صاحب کی غیرت نے یہ سب کچھ کروایا، اور میں ان کی غیرت کو کم کرنے کی دعا نہیں کرتا. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک سالک بیٹھا تھا. جو سالک جو ہے نا، کہ سالک بے خبر نہ بود راہ رسم منزل نہ مولا. سالک منزل کے راستے سے بے خبر نہیں ہوتا، بخوبی جانتا ہے. پیر کے پاس بیٹھا ہے، کہتا ہے مجھے ایسی غیرت ہے کہ میں چاہتا ہوں جو زنا کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، میں کئی بار مجھے اجازت دو، تلوار لے کر میں کہتا ہوں ان کو قتل کر دوں. آپ نے فرمایا میں تیری غیرت کی ختم ہونے کی تو دعا نہیں کرتا، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں صبر دے. یہ چشتی صاحب کی غیرت ہے، عوام سے دوستی ہے کہ یا اللہ ایسا رونما واقعہ تبدیل ظاہر کر دے کہ لوگ یک لخت دین پر آ جائیں. انہوں نے غیرت کے تحت کیا ہے، اس لیے اگر ہو گیا تب بھی حق حق ہے، نہ ہوا تو تب بھی حق ہے. میں آپ ان کی غیرت کی جو ہے کمی کی دعا نہیں کرتا، میں ان کے صبر کی دعا کرتا ہوں اس ولی کی سنت سے. اور مباہلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ فرمایا، ایک بندہ بھی نہیں آیا. تبلیغ اور تلوار اٹھی. سمجھدار بیٹھے ہو، میں تو دیہات میں بیٹھنے والا ہوں. تلوار اٹھی، 72 لاکھ مربع میل تک بادشاہی چلی گئی.
تبلیغ سے 313 بندے آئے 13 سال میں. جہاد اور تبلیغ اسلام کے پھیلنے کے دو ہیں. یہ غیرت سے کہہ دیا. اس سے اگر ہم سچے ہو جائیں تو اس سے دین نہیں پھیلتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ فرمایا کوئی کافرہ ایک بھی مسلمان نہیں ہوا. پتھر کلمہ پڑھتے رہے ایک کافر مسلمان نہیں ہوا. چاند 2 ٹکڑے ہوا ایک کافر مسلمان نہیں ہوا. سورج باہر پلٹ آیا ایک کافر مسلمان نہیں ہوا. اور آپ کے آنکھ سامنے ہے ٹوٹانی صاحب آگ سے باہر نکل آیا. کوئی بتا دے ایک دیوبند پھر کر آیا ہو. یہ تبلیغ ومال رسول الا البلاغ سراپا معجزات ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا میں نے تم رسولوں کو بھیجا تبلیغ کرنے کے لیے. یہ نہیں فرمایا کہ معجزات دکھانے کے لیے. ارے جو معجزات دیکھتے رہے وہ رہ گئے, جنہوں نے بلا دلیل مانا وہ پار ہو گئے. یہ مباہلے اور مناظرے جو ہیں کم تھوڑے ایمان والوں کے لیے ہیں. تھوڑے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سراپا معجزہ تھے. کافروں کے سامنے کئی مردہ زندہ کیے. قرآن مجید ہے. گھر جو رکھ کر آتے تھے پوچھتے تھے ہمارے برتن فلاں میں کیا ہے فلاں میں کیا ہے, آپ سب کچھ بتا دیتے تھے. قرآن مجید ہے. مٹی کی مٹی پڑتے تھے, پھونک مار کر کہتے تھے میرے سچ ہونے کی دلیل ہے, پرند بن جاتا تھا. مردہ زندے ہو جاتے تھے. کوڑی اندھے وہ جو ہوتے تھے کوڑی اندھے وہ تندرست ہو جاتے تھے. لیکن بندے وہی بنے 12. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سراپا معجزہ ہے. بندے صرف ہماری 12 بنے. وہ معجزات دیکھنے والے رہ گئے. اس لیے اللہ کا یہ قانون نہیں ہے. یہ میں نے عمر اچھروی نے تقریباً کم و بیش کہتے ہیں واللہ عالم کہ 20-25 انہوں نے مناظرے کیے. بہت بڑے بریلوی عالم تھے. لیکن صبح کو آ جاتا تھا وہ کہتے تھے جلوس نکالتے تھے ہمارا عالم جیت گیا, وہ کہتے تھے ہمارا عالم جیت گیا. تقریباً 300 مناظرے ہوئے ہیں. کوئی مجھے دکھاؤ. بات وہی ہے. ہر جماعت اپنے دلائل سے اپنی قوم کو قائم کر رہی ہے. بات وہی تبلیغ والی رہی ہے. ایمان سے کہو آپ سمجھدار ہو کسی مناظرے کا اثر ہوا؟ اور اس وقت جو مناظرہ تھا وہ کچھ اور طرح کے لوگ تھے. آج تو جھگڑا اور فساد ہے. ایمان سے میری بات میں چشت صاحب کو میں نے روکا ہے. اگر چشت صاحب جاتے وہاں جھگڑا ہو جاتا اور کوئی فائدہ بھی حاصل نہ ہوتا. اس لیے تبلیغ جو پھر مناظرہ مباہلہ کب ہوتا ہے؟ آپ سمجھدار لوگ ہیں, شہری لوگ ہیں. جب تبلیغ مؤثر نہ ہو. ارے ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور چشتی صاحب کے غیرت کو ہم بڑھنے کی دعا کریں اور صبر کی تلقین کریں کہ ہمیں تبلیغ مؤثر اثرات دے رہی ہے. یہ لوگ پریشان ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری تبلیغ کو اتنا مؤثر کیا کہ بڑے بڑے عالم کو ٹائم نہیں ملتا اور چشتی صاحب کی کوئی تاریخ فارغ نہیں ہے. ہمیں مناظرے اور مباہلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف چشتی صاحب کی ایک امنگ تھی, چشتی صاحب کی ایک غیرت تھی. ارے جنگ احد میں اللہ نے شکست دے دی صحابہ کو. اللہ نے یہ دیکھا کہ میں فتح دیتا ہوں میرے ساتھ رہتے ہیں, یہ شکست میں بھی میرے محبوب کے ساتھ رہتے ہیں. تو کافر کہنے لگے بس تمہارا نبی سچا ہوتا تو تمہیں شکست آتی. کیا مسلمان اس میں ذری کم ظرف ہوئے؟ مسلمانوں پر کوئی فرق نہیں رہا. کافر خوشیاں کرتے رہے کہ ہم جیت گئے. اگر نبی سچا ہوتا تو اللہ نے آزمایا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون بہت جابر.
اللہ جسے اونچا کرتا ہے کر دیتا ہے، وہ بھی آزماتا ہے۔ دیکھو کم آپ کو مسلمان کی فتح، ہمیشہ مسلمان دنیا میں تکالیف شہید ہوتے رہے ہیں، کم مسلمانوں کو ظاہری فتح نصیب ہوتی رہی ہے، اکثر مسلمان ظاہری طور شکست میں رہے ہیں۔ یہ جو فرعون تھا، دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ جس کو ہم تخت کو، ارے خدا کی قسم، اللہ کی بے فرمانی میں بے وقوف لوگ ہیں، کروڑوں سال کی بادشاہی بھی وارے نہیں کھاتی، یہ تو بے وقوف ہے۔ یہ فرعون جو تھا یہ اصفہان کے رہنے والا تھا اور بالکل غریب تھا، مزدوری کرتا تھا، وہاں اسے مزدوری اچھی نہیں ملی، وہ مزدوری کی غرض سے شام آیا، وہاں بھی اسے اچھی مزدوری نہیں لگی، پھر گیا، پھر مصر آ گیا۔ مصر وہاں دیکھا تو خربوزے اور تربوز جو تھے بازار میں بہت مہنگے تھے اور باہر بہت سستے تھے، تو اس نے کہا یہی کام کر لوں، خربوزے اور متیرے لیے، راہ میں جو حکومت کے آدمی تھے آج کی طرح وہ ایک ایک لیتے، وہ شاید بازار میں گیا، ایک تربوز بچا، اسے معلوم ہو گیا کہ بازار میں آنے تک یہ مہنگے اس لیے ہیں کہ یہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، راہ میں بھیڑیے کھا جاتے ہیں، تو پھر ایک قبرستان کا مزاور بن گیا، جو قبر کھودے 5 روپے لے لے۔ اسی طرح اس نے بہت سے پیسے جمع کیے، ایک امیر آ گیا، اس نے اپنے دفن کیا، اس نے پیسے مانگے، انہوں نے پکڑ کر بادشاہ کے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے کہا تو نے میری اجازت کے بغیر کیوں یہ کام کیا؟ وہ نامراد چلاک تھا، مکار تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر یہ کام نہ کرتا تو تیری طرف کیسے پہنچتا، میں تو تیری محبت میں غرق تھا، میں کسی طرح اس کے پاس پہنچا، یہ پیسے لے تو سارے پیسے اسے دے دیے۔ بادشاہ کو کہا مجھے چھوٹی موٹی نوکری دے دے، میں اچھا کام کروں، یہ تیرے سارے جو ہیں یہ ظالم ہیں، لوٹ رہے ہیں، قوم کو کھا رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے اسے نوکری دے دی، اس نے کوئی کام لوگوں کی حمایت کا کیا تو اسے پھر بڑی نوکری مل گئی، حتیٰ کہ بادشاہ مر گیا، لوگوں نے اسے بادشاہ بنا دیا۔ تو پہلے بادشاہ بنا، بجائے جس طرح آج ہمیں امارات ہیں، پہلوں کو بجلی نہیں تھی، بسیں کاریں نہیں تھیں، ہمارے پاس ہیں، تو ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم اللہ کا زیادہ شکر ادا کرتے، زیادہ عبادت کرتے، یہ نہ کہ ہم زیادہ بے فرمان ہو جاتے۔ اس نے خدا کی نعمت کی، کافر جو تھا نا شکری کی، اس نے کہا مجھے سجدہ کرو، پہلے حامان نے سجدہ کیا، حامان کے بعد پھر بنی اسرائیل نے سجدہ نہیں کیا، انبیاء کی اولاد جو تھی انہوں نے کہا ہم تجھے سجدہ نہیں کرتے، تو بہت ظلم کیے انہوں نے، بہت قتل کیے۔ پھر حامان بولا ان کے مردوں کو تو قتل کرے، ہمارا نوکر کون بنے گا؟ اللہ نے اسے اتنا تکالیفیں دیں ان کو، بنی اسرائیل کو، ان کے بچے قتل ہوتے رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت لمبا ہے، اس طرف میں نہیں جاتا، میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ فرماتا ہے جو بے ایمان ہے، قرآن مجید ہے، میں آسمان کے دروازے کھول کر سب کچھ دکھا دوں پھر بھی نہیں آئے گا، اور جو آنا ہے وہ نبی کی تبلیغ سے آ جاتا ہے۔ ایمان سے کہو بنی اسرائیل نے فرعون اور فرعونیوں کو غرق ہوتے آنکھوں سے دیکھا نہیں دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر کتنا بڑی دلیل اللہ نے دی کہ وہ غرق ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا اسے، لیکن فرعونیوں کو جو اللہ نے غرق کیا ہے ان کی عورتوں کو بھی باقی رکھا ہے اور ساز و سامان کو بھی باقی رکھا ہے۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کی عورتوں سے وہ ظلم کرتے تھے،
بنی اسرائیل نے اللہ کے لیے تکالیف اٹھائی تو اللہ نے انعام کیا کہ ان کے عورتوں اور مال کا مالک ان کو بنا دیا. ہو سکتا ہے جس سے ہم نے مباہلہ کیا ہے. اب لوگ یہاں ایک سوال نبی کے بارے میں اٹھاتے ہیں کہ فرعون نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے رب کو مانتا ہوں مجھے بچا لے. تو اللہ نے فرمایا جب مجھے عرض کر دیتا تو میں بچا لیتا. وہ مالک ہے. اب یہاں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ رحم دلی نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام جن کیا تھا وہ عین رحمت تھی, عین رحم تھا. رحم کردن بر بداں جو رست بر نیکاں. موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے اگر میں اس کو بچا لوں تو پھر وہی کام کرے گا جو کرنے تھے. کیونکہ بدماش جو ہے نا اسے عذاب آئے وہ اس سے نصیحت نہیں پکڑتا, جب چلا جائے پھر اکڑ کر رہتا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سے غرق ہونے, کیوں جو 5-6 عذاب پہلے آ چکے تھے, پانی خون بن چکا تھا, ٹڈی, ان کے بہت سے عذاب, بارش آئی 8 دن وہ ڈوبے رہے تو اللہ نے بہت سے عذاب بھیجے. وہ قوم جب عذاب ہٹتا پھر وہی کام کرتی. اس لیے مفسرین لکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ بھی ٹھیک کیا, جو اللہ نے فرمایا وہ بھی صحیح ہے. میں آپ کو کہوں یہ بے نظیر اور نواز کتنا اترے ہیں, کتنا بے عزت ہوئے ہیں, کتنا بار اترے ہیں, لیکن جب کرسی پر آئے انہیں کوئی خوف رہا, اس سے بھی انہوں نے برے کام زیادہ کیے. اب نواز شریف کو کتنا صدمہ ملا. میں دعوے سے کہتا ہوں کل وہ وزیر اعظم بن جائے پھر اس سے بھی زیادہ برے کام کرے گا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بصیرت, یہ لوگ ایسے بکواس کر دیتے ہیں ہم کسی کے نبی اور خدا کے مابین, زکریا علیہ السلام, یونس علیہ السلام, نبی اور خدا کے مابین درمیان جو واقعہ ہے اس میں جو دخل دے گا برباد ہو جائے گا. اللہ جانے اور اس کا, ہم سب نبی کو معصوم سمجھتے ہیں. اب یونس علیہ السلام انہوں نے عذاب کی بشارت دے دی کہ عذاب آئے گا, اور وہی آ چکی تھی تو عذاب آ گیا, آگ نزدیک آ گئی, وہ سارے گر پڑے اللہ کے آگے. اللہ ہمیں بچا لے, تو کریم ہے. اللہ نے بچا لیا. اب یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں نے جو عذاب کی بشارت دے دی نبی ہو کر تو عذاب نہیں آیا ہے, میں لوگ مجھے کیا کہیں گے. آپ چل پڑے. یہ خلاف اولا اللہ اور محبوب کے درمیان وہ بھی سچے تھے, جو کچھ کیا مشیت عزتی کے اندر کرتا ہے. تو اللہ نے انہیں مچھلی میں دے دیا. ہو سکتا ہے جس سے میں مباہلہ کروں وہ اللہ کے آگے گر کر معافی مانگ دے, یا اللہ تو مجھے بچا لے. دیکھو نبی کی بشارت عذاب کی ہو رہی ہے اور وہی ہو رہی ہے, اور بے ایمان وہ اللہ کے آگے دل سے گر گئے کہ یا اللہ تو ہمیں بچا لے. تو نبی کی بشارت چلی گئی, اللہ نے انہیں بچا لیا. اور یہی تھا کہ اللہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ان کے غرق ہونے کی, اللہ فرماتا ہے اگر فرعون مجھے پکار لیتا میں اسے بچا لیتا. وہ مالک ہے, کوئی ہمارے پاس وہی تھوڑی آئی ہے, نہ یہ ہمارے حق کی دلیل ہے. اور بہت دانا لوگ بیٹھے ہیں. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ میں ساری زندگی جنگل میں رہا ہوں, آپ تو شہری ہیں, ایمان سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے ہیں. قاتل جب, چور جب جج کے آگے یہ اعتراف کر لے کہ میں نے چوری کی ہے, میں نے قتل کیا ہے, اب بندے وہاں کھڑے ہیں, کوئی اس کی وکیلت کی طرف وکیل کرے یار میں بحث کرتا ہوں یہ قاتل نہیں ہے, تو جو بے وقوف ہوں گے وہ کہیں گے بحث کرو, جو دانا ہوں گے ارے نامراد وہ خود تو مان رہا ہے تو کس کی بحث کرتا ہے, وہ دھکے دے کر نکال دیں گے. ایسا ہے بھائی, ایمان سے کہنا ہے بحث. جب چور اعتراف کر لے کہ میں چور ہوں, اس کی نہ بحث ہے نہ اس کا مناظرہ ہے, وکالت بھی نہیں ہے. ہم خوشامد سمجھیں گے, بے ایمانگی سمجھیں گے. ارے چشتی صاحب کوئی نہ آپ نے بات کیا, خود بات کرتا ہے. ارے سارے تعلیم والے جنہوں نے نصاب دیا
جو پڑھا رہے ہیں جن سے نصاب آیا وہ چور کہتے ہیں کہ واقعی ہم چور ہیں، یہ مسلمانوں کی بربادی کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ اب اس پر نہ وکالت ہے، نہ مباحثہ ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ مبالغہ ہے۔ ان کو ہم منوانے کی ضرورت نہیں، یہ خوش آمدی بے غیرت ہیں۔ وزیر تعلیم نے بیان دیا ہے کہ جن مدرسے دینی مدارس سے تخریب کار پیدا ہوتے ہیں ہم ان کو دفن کر کے رہیں گے۔ دفن کتنا سخت الفاظ ہے۔ ارے لاکھوں میں ایک خراب ہو تو دینی مدرسے دفن ہو رہے ہیں، ارے لاکھوں کے لاکھیں درندے اور ظالم ہیں تو سکولوں کو بڑھا رہے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے یار؟ کوئی تو اٹھ کر کھڑا ہو، ماسٹر بیٹھا ہو ادیب کہ سکولوں سے شریف پیدا ہو رہے ہیں، کوئی تو اٹھ کر کھڑا ہو۔ ایمان سے دعوے سے کہتا ہوں تعلیم کے ساتھ، ہم تو اس کو تعلیم نہیں کہتے۔ العلم فریضۃ، کان کھول کر سن لو، الف لام جہاں آتا ہے اسم معرفہ بنتا ہے، نکرہ نہیں بنتا۔ میں تو ان پڑھ بندہ ہوں۔ علوم تو 45 32 33 ہیں۔ اہل علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا تو اہل علم قرآن سنت کا علم ہوگا۔ جس طرح کتاب کوئی کتاب نکرہ ہے، الکتاب قرآن مجید ہوگی، الکتاب اور کتاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مولانا روم صاحب نے فرمایا مثنوی شریف میں علم قرآن تفسیر و حدیث است، ہر کے بجودی خاند خبیث است۔ فرمایا علم قرآن تفسیر حدیث ہے، جو اس کے سوا پڑھے گا خبیث بن جائے گا۔ ایمان سے کہو نالی میں 1000 بندہ پیشاب کرے کوئی نام لے گا؟ اتیب اٹھ کر مجھے جواب دے۔ نالی میں 1000 بندہ پیشاب کرے کوئی تعجب نہیں کرے گا، شور نہیں پڑے گا۔ دودھ میں قطرہ پیشاب کا ڈالو، شور پڑ جائے گا۔ ارے ظالم و علم وہ ہے کہ مولوی سے گناہ ہوتا ہے تم بھی کھڑے ہو جاتے ہو، اخبار بھرے پڑے ہیں۔ اور یہ لوٹیں کوٹیں، حرام کھائیں، ظلم کریں، ستم کریں، بے غیرتی کریں، ان کا کوئی نام نہیں لیتا۔ معلوم ہوا یہ نالی کا پانی ہے، علم ہے بھی نہیں۔ پھر ہے تعلیم، تحریری علم، حساب کتاب کا علم اور تحریری، یہ فرض کفایہ ہے، وہ فرض عین ہے۔ تحریری علم، حساب کتاب کا علم اور تحریری، یہ فرض کفایہ ہے، وہ فرض عین ہے۔ یہ ہر پر فرض نہیں، اور کتنا فرض ہے یہ بھی، یہ فرض ہے باقدر عقائد جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فرائض واجبات سنن مؤکدہ کا جاننا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ان کے ادائیگی کے طریقے، حرام حلال، شادی پر حیض نفاس کا مسئلہ اور طلاق کا مسئلہ، یہ فرض ہے۔ اگر بیوی حیض کا مسئلہ نہیں جانتی تو مرد کا حق ہے اس کو بتائے، اگر نہیں بتاتی تو اس کا فرض ہے کہ عالم کے پاس جا کر پوچھے، یہ بھی فرض ہے۔ یہ تعلیم جو ہے یہ تحریر فرض کفایہ ہے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں جو فرض عین چھوڑ کر فرض کفایہ پڑھے گا وہ درندہ ظالم بن جائے گا۔ فرض عین چھوڑ دیا، فرض کفایہ کو لگا ہوا ہے۔ اور پھر بھی تحریری علم اور حساب کتاب کا جو آج کل بدماشیاں لگی ہوئی ہیں، نصاب ایسے بن چکے ہیں، یہ تو قطعاً کفر اور شرک ہے۔ مقصد ہو قوم ملک کی خدمت، دانا لوگ ہو غلط باتوں میرے منہ پر مار دو، پھر فرض کفایہ بنے گا۔ جب مقصد پیٹ ہوگا تو پھر ہنر اور کسب بنے گا، پھر فرض کفایہ بھی نہیں رہے گا۔ کوئی بندہ اٹھ کر کہے کہ آج کا کسی پڑھنے والے کا یہ مقصد ہے کہ قوم ملک کی خدمت کروں، پیٹ ہی مقصد ہے۔ اس لیے ایسا ہنر اور کسب کہتے ہیں، اور وہ بھی حرام، جس طرح گول شریف علی سرکار نے فرمایا کہ موجودہ تعلیم کسب ہے اور ہنر ہے، اور وہ بھی حرام ہے۔
ایک بزرگ کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں پڑھن گلن کسب جان بئی ترقی جیب جہرا سبق شو پڑھایا کہیں کہیں دے نصیب. فرمایا پڑھن گلن کہتے ہیں ہندی میں لکھنے کو، دیوان میں لکھ گئے. پہلے لوگ جو تھے، آج سے تقریباً وہ 70-80 سال کا پہلا دیوان ہے، ہندی میں لکھ گئے. یہ لوگ تقریریں نہیں کرتے، دیوان ہی لکھ جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا پڑھن گلن، گلن کہتے ہیں ہندی میں، فرمایا پڑھن گلن کسب جان بئی ترقی جیب، جیب کہتے ہیں ہندی میں زبان کو، یا زبانی تو بولے گا اور بولے گا. جیڑا سبق شو پڑھایا کہیں کہیں دے نصیب. فرمایا جو پیر کامل سبق پڑھاتے ہیں وہ کسی کے نصیب ہوتا ہے. تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہنر اور کسب. ہم تو اسے تعلیم بھی نہیں کہتے. تو وہ جو چور ہیں وہ مان رہے ہیں. میں ایک سکول میں گیا، میں نے کہا السلام علیکم. ماسٹر بولا کیسے آئے؟ میں نے کہا جناب میں عالموں کی زیارت کرنے آیا. ایسے آگ بھی گولا ہو گیا کہ ہم تجھے عالم نظرتے ہیں. میں نے کہا ناراض کیوں ہوتا ہے؟ دیوار پر تو سارا علم لکھا ہے. فیل کا فائل ہوتا ہے، علم فیل ہے. جب یہ علم ہے تو پڑھنے والا فائل عالم ہی ہوگا. باہر تو ہم روڈ دفتر پر آپ کے عالم دیکھتے ہیں کہ کتے کی طرح قوم کو کاٹ رہے ہیں، بولے کتے کی طرح کاٹ رہے ہیں. یہودی نے جو کاٹا ہے، جس کو یہودی کاٹے گا وہ چتا ہی ہو جائے گا. میں نے کہا اندر کے علماء کی بھی زیارت کروں. ایمان سے ایسے کر گئے، سارے لڑکے بھی ہنس کر ایسے کر گئے. وہ کسی نے جواب ہی نہیں دیا. یہ علم نہیں ہے، علم وہی قرآن اور سنت ہے جس کو وہ بند کر رہے ہیں. حیض نفاس کا مسئلہ جو ہے یہ ضروری ہے ہر شادی شدہ پر. اور پہلے لوگ خطبے میں یہی بتاتے تھے، حیض نفاس کا مسئلہ یا طلاق کا مسئلہ. حیض جو ہر مہینے عورت کو آتا ہے، 1000 نفل سوا نماز پڑھو، ایک مسئلہ سن لو، اس کا زیادہ ثواب ہے. حیض جو ہر مہینے عورت کو آتا ہے، اس کی کم از کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. 3 دن سے پہلے بند ہو گیا مرد نہیں جا سکتا، بیماری ہے. 10 دن سے اوپر چلا گیا تو مرد جا سکتا ہے، عورت نماز بھی پڑھ سکتی ہے کیونکہ پھر وہ بھی بیماری ہے. 80 دن چھپنے سے پہلے حیض بند ہو گیا مرد پر، عورت پر قضا و فرض ہو جائے گی. نماز نہا کر پڑھ سکتی ہے ٹھیک، ورنہ پھر قضا فرض ہو جائے گی. اسی طرح نفاس جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، اس کی کم از کم مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے. 40 دن سے اوپر چلا جائے تو وہ بھی بیماری ہے. 40 دن ضروری نہیں ہے، یہ آخری مدت ہے. حیض کے درمیان اگر مرد جائے گا عورت کے ساتھ تو نکاح فق ہو جائے گا. جب تک وہ 4 ماہ سے سونا نہ دے یا 4 ماہ سے کی قیمت ادا نہ کرے، بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس لیے تو حرام کے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں. نفاس میں بھی یہی عدت ہے کہ بیوی کے پاس جاتا ہے، اگر وہ جا چکا ہے تو توبہ کرے، جتنی بار بھی جا چکا ہے کفارہ 1 دفعہ وہ ادا کر لے اس کا. نفاس میں بھی یہی مدت ہے. پھر طلاق، یہ طلاق مباح ہے، خدا کو پسند نہیں ہے. شاید طلاق لوگ ضروری کہتے ہیں، یہ مباح ہے، جائز ہے مرد پر اگر دیتا ہے تو. اللہ کو پسند نہیں ہے یہ طلاق، مکروہ فعل ہے. پھر طلاق بھی رجعی طلاق دو، یعنی طلاق ہے عورت غصہ ہو بھی گیا تو 1 بار کہہ دے بس، یہ احسن طلاق ہے. 1 بار اگر مہینے کے اندر بیوی اور مرد آپس میں اتفاق کر لیں، مل جائیں،
تو نکاح کی ضرورت نہیں رہتی، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں. اور طلاق رجعی زندگی میں 2 بار استعمال کر سکتا ہے، تیسری بار کرے گا تو بینا پڑ جائے گا. اور مہینہ گزر گیا تو بیوی مرد آپس میں نہیں ملے تو بینا طلاق پڑ جائے گی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ بیوی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اپنے مرد سے کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. یہ رٹا لگا دیتے ہیں، یہ ساری شیطانی کھیل ہے. 3 طلاق اکٹھے دینا بہت مکروہ ہے. بھائی ایک سے تیرے سے اگر تو مہینہ نہیں جاتا ہے 1 دے دے، مہینہ یا 2 دے دے، بس یہاں رکھ، بینا طلاق ہے. اگر وہ بیوی تمہارا ہم مغلظہ دے دیتے ہیں پھر پھڑ کر، وہ مغلظہ کا جو ہے نا حلالے کے، یہ نہیں کہ کسی سے سمجھوتا کر لو، اس سے حلالہ نہیں ہوتا، حلالہ بہت مشکل ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں جی قصور ہے مرد کا اور سزا بیوی کی، یہ بے وقوف لوگ ہیں. اس کے لیے تو شریعت ہے، جس طرح پہلا مرد ہے اسی طرح اس کا مرد ہے. حقیقت میں سزا مرد کو ہے اگر غیرت مند ہے تو. یہ ہم سمجھتے نہیں کہ عورت کو سزا ہے، عورت کو سزا نہیں ہے، مرد کو سزا ہے. تیسرا مسئلہ ہے زہار کا. یہ بھی فرض ہے شادی والے پر سمجھنا. بھی کسی اپنے محرم سے تشبیہ دے دی، اس کے عضو کو ماں سے بہن سے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا تو اس نے تشبیہ دے دی، تو جب تک وہ 60 روزہ نہ رکھے یا 60 مسکین کو کھانا نہ کھلائے وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں جا سکتا. یہ ہے شادی والے بیٹھے ہوں گے، اور میں نے اس کو اس دور کا بہت نہایت مسئلہ ضروری سمجھا ہے. ایک اور مسئلہ ہے کہ نکاح جو کتابی ہے ایسے لوگوں کو دے دیا ہے جو اسلام سے واقفیت ہی نہیں رکھتے، عالم سے نکاح نہیں پڑھواتے. یہ فتنہ ہے. نکاح ہمارا ایجاب قبول ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک وکیل جائے، 2 گواہ جائیں، زور سے وہ پوچھے، گواہ سن رہے ہوں کہ فلاں پتر فلاں کے ساتھ ایوز حق مہر، ارے حق مہر جو، یہ بھی سن لو بات غور سے، حق مہر جو بیٹی کی بناتے ہو نا وہ ایجاب قبول کے وقت وہی ہو جو ادا کر دو، 500 یا 1000، اس سے اپنا ہی اس کا ایجاب قبول کر لو. کتاب میں تم لاکھوں روپے لکھ دو، کوئی بات نہیں، لیکن حق مہر وہ جو مرد اسی وقت عطا کرے، ورنہ عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، زنا کرتا ہے. ایک میرا دوست ہے، اس نے 13 لاکھ حق مہر لکھائی ہے، اور اس عورت کو ایجاب قبول اس نے اسی میں کرا دیا. یعنی جب لکھی گئی ایجاب قبول میں شرط نہیں رکھی 1000 تو وہی آ گئی نا. اس لیے ضروری ہے کہ ایجاب قبول میں جب بھی وہ عالم نکاح وکیل بن کر جائے یہ ظاہر کرے کہ ایوز حق مہر 500 یا 1000 کہ ایوز تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کا مجھے وکیل مقرر کرتی ہے. یہ طریقہ ہے آسان. وہ کہے ہاں، پھر وہ وکیل آئے، فلاں دختر فلاں کو بحیثیت وکیل ہونے کے یا کہے یا نہ کہے ایوز حق مہر اتنا، روبرو گوان میں تجھے اس کے نکاح میں دیتا ہوں، تجھے قبول ہے؟ وہ کہے مجھے قبول ہے، یہ نکاح ہے. جب تک یہ طریقہ نہیں کرے گا نکاح نہیں ہوگا. ایجاب قبول جاہل لوگ جا رہے ہیں جو کرا رہے ہیں. تو یہ مسئلہ میں نے ضروری سمجھا، جو یاد رکھے گا، سن کر غور طرح عمل کرے گا تو مجھے بھی ثواب ملے گا. اگر کسی کے یہ فیل ہو گیا ہے حیض اور نفاس کے وقت تو اس کو فوراً توبہ طیب اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور 4 ماہ سے سونے کی قیمت کسی غریب کو دو. ارے مومن مسلمان کو دو. خیرات جو ہے غیر مومن پر، فاسق پر، فاجر پر کہ تمہاری خیرات کو ناجائز طریقے پر لگائے، اس کو خیرات حرام ہے. اب ٹیکہ جو ہوتا ہے نا، ٹیکہ مجھے کہتے ہیں ہر تقریر میں یہ بات کرتے ہو، یہ بات میری غیرت گوارا کرتی ہے کہ میں کروں، آپ کو بھی کرتا ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ قومیں دنیا میں برباد ہوتی ہیں ذلیل و خوار، تہذیب غیر کی جو ہوتی ہیں پرستار. ایمان سے کو ہمارا اسلام امتیازی مذہب ہے، انہوں نے ہمارے امتیاز. ایک مجھے دکھ اور بھی جماعتوں سے ہوا ہے، آج میں کہہ دوں، ارے وہ بے ایمان ہے جو یہ کہے کہ
فلاں بندے نے میرے خلاف بولا، وہ ایمان سے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کو کہنا چاہیے کہ یار فلاں نے حدیث قرآن کے خلاف بولا، فلاں نے دین کے خلاف بولا، یہ بات کرے. بات سمجھ لو. جو بھی میں ہوں تو میں تخصیص نہیں کرتا. کوئی بندے نے بات کی تو اٹھ کھڑا ہوا تو نے میرے خلاف کی، سمجھو یہ باطل ہے. وہ اٹھ کھڑا ہو تو نے خدا رسول کے خلاف بات کی، حدیث قرآن کے خلاف بات کی، یا دین کے خلاف بات کی. ایسے لوگوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کہتے ہیں ہمارے خلاف بول رہے. چشتی صاحب تم سراپا دین ہو، تم کہو چشتی صاحب نے حدیث قرآن کے خلاف بولا ہے، چشتی صاحب نے دین کے خلاف بولا ہے، چشتی صاحب نے قرآن حدیث خدا رسول کے خلاف بولا ہے. ارے ہم تمہارے پیر چومیں گے، جواب بھی دیں گے، اور جو کہے اس نے ہمارے خلاف بولا ہے ہم اسے جواب ہی نہیں دیتے. تو ہمارا امتیازی مذہب ہے، ہماری تعلیم بھی غیر رسمی ہے اور ہمارا قانون بھی غیر رسمی ہے، غیر رسمی ہے اور جامع ہے. دنیا کے قانون جزوی اور ناقص ہیں، تعلیمیں بھی جزوی اور ناقص ہیں. ہمارا علم غیر رسمی ہے، بدل نہیں سکتا، اور جامع ہے کہ پوری کائنات کے لیے ایک ہے. یہ رسمی اور جزوی علم نہیں ہو سکتے. جب مرضی آئی بدل ڈالا، ایک سکول کا کچھ اور دوسرے سکول کا کچھ. اسے جاہلی علم کہے گا، ایمان سے ایمان والا اسے نہیں کہے گا، کیونکہ ہمارا علم جو ہے غیر رسمی ہے. ایمان سے بدل سکتا ہے، رواج کے مطابق بدال دیتا ہے، بدلتا نہیں. یہ سب رسمی جو ہیں، قانون بھی رسمی ہیں. ہمارا قانون بھی غیر رسمی اور کامل ہے. غیر رسمی جو ہے وہ جزوی، یہ جامع کائنات کے لیے ایک، اور کامل جو بدل نہ سکے. باقی دنیا کے قانون دعوے سے کہتا ہوں جزوی اور ناقص ہے. ارے جزوی اور ناقص کو قانون سمجھے والا پاگل اور بے ایمان ہے. امریکہ کا اور برطانیہ کا اور انگلینڈ کا اور ناقص جب مرضی آئی بدل ڈالا. اسلام کائنات کے لیے ایک ہے ایمان سے، اور بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا. جامع اور کامل ہے. اور یہ قانون کے دو جز ہیں کہ قانون جامع اور کامل ہوتا ہے، جزوی اور ناقص نہیں ہوتا. ہمارا مذہب صوفی صاحب، خان صاحب، میاں صاحب، حضرت صاحب، مولانا، چور، ڈاکو، کنجر. ارے چور کو حضرت صاحب کہو گے؟ کسی کنجر کو مولانا کہو گے؟ نہیں کہو گے. یہ امتیازی مذہب ہے، ہر ایک کا نام. انہوں نے مرد کے لیے نکالا سر، کہاں ہماری جڑ نکل گئی سر. میں نے ایمان سے چھوٹے کنجروں کو بڑے کنجر کو سر کہتے سنا، ایمان سے بس. ارے چھوٹے ڈاکو بڑے ڈاکو کو سر کہتے ہیں، چھوٹے کمینے، دلہ، بے غیرت، یہودی، مجوسی سب سر میں آ گئے. اور سر کا معنی میں کرتا ہوں دلہ، بے غیرت، جسے نہ دین کی غیرت ہو نہ عورت کی. ایمان سے سر، یہ ایسا الفاظ ہے کہ امتیاز ختم کر دیتا ہے. بے وقوف ہے جو سر پر اکڑ جاتے ہیں. ہوئے جو سر، اسلام میں سر ور کوئی نہیں ہے. پھر آپ کی ہماری مائیں دادی نانیاں مستورات لکھی جاتی تھی مسلمانوں، دین کی بات کرو موضوع سے باہر نہیں جاتی. یہودی وہاں سے کرتا ہے اور ہر جگہ پھیل جاتی ہے، اور کوئی روکنے والا نہیں. اگر چشتی صاحب روک رہا ہے تو اس کو بھی روکتے ہیں کہ تو کیوں روکتا ہے. دادی نانیاں مستورات، پرانے لوگ بیٹھے ہوں گے. میں خواتین، خاتون جنت سے تعلق تھا، اس نے کہا یہ خاتون بھی خواتین بھی نہ رہیں. مستورات تو ویسے گئے، پردہ تو ویسے گیا، واجب ہے پردہ. جو گناہ کو جائز سمجھ کر کرتا ہے خدا کی قسم وہ کافر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت ترک کی، پانی پر چلتا ہے، آسمان پر اڑتا ہے، مارو اس کے منہ پر جوتیاں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے. مسلمان ایمان رکھتے ہو، جو سنت ترک کرے اس کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں. حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا پانی پر تیرے، کیوں دجال بھی مردے زندہ کرے گا، معافی فوق الفطرت، اللہ آزماتا ہے، بے دینوں سے بھی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں جو واجب کا تارک ہے وہ کہاں اس کا دین ہے، کہاں ایمان ہے؟ پردہ باپ کے نزدیک فرض ہے، ارے واجب ہونے میں کسی کا شک نہیں، ارے ولی تو مستحب نہیں چھوڑتا، اور مستحب حویلی کا تالا ہے، جب مستحب چھوڑے گا چور اندر آ جائے گا، اور سنت جو ہے مکان کا تالا ہے، جب سنت چھوڑے گا چور اندر، ڈاکو چاندی بھی لوٹ لے گا، سونا بھی لوٹ لے گا۔ تیرے واجبات ایسی چیز ہے، وہ تو اندر تیرے توڑ کر گیا ہے تالا، تو سنت کون سی رکھی ہوئی ہے؟ خدا کی قسم واجب کا تارک قریب کفر کے جا پڑتا ہے، اور جو اس کو جائز سمجھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پردہ واجب ہے یار، کسی کو شک کو توڑ کر کھڑا ہو جائے، اور سنت مؤکدہ واجبات، سنت مؤکدہ اور واجبات اور فرائض میں کام مومن کو بھی چھٹی نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ اب انہوں نے نکالا لیڈیز ہے، خاتون جنت سے نا، لیڈی ڈینا، دنیا کی یہودن کنجری بھی لیڈی ہو گئی، مجوسر بھی لیڈیز ہو گئی، سب لیڈیز، لیڈی ڈینا سے تعلق بن گیا، خاتون جنت سے نا، ہم خاتون نہیں ہیں، ہماری عورتیں کہتے ہیں ہم لیڈیز ہیں، لعنت لیڈیز پر۔ جب لیڈیز ہے اس نے بندے کا بیٹا پیدا کرنا ہے، ابو ڈیڈی، ماں لیڈی، اولاد ٹیڈی، میں معاشرہ کرتا ہوں ہر جگہ کہتا ہوں، ایمان سے ٹیڈی ہے نا مراد، ننگے پنگے چھوٹے قمیص والے پھر رہے ہیں۔ انکان قمیص ہو قدہ بن دوبرن، قمیص کا ذکر ہے تو دونوں پردے آ گئے الماری، اس نے کہا پینٹ پتلون قمیص بیچ میں ڈالو یا چھوٹے چولے پاؤ، شو کے سودے کو تو ڈھانپ دیتا ہے، ڈبل روٹی باہر سے نظر آتی ہے۔ لعنت ایسی قوم پر جو یہودی، جس کو ماں کی پہچان نہیں، بہن کی پہچان نہیں، خدا رسول کا بڑا دشمن ہے، اور وہ یہودی کی تہذیب کو اونچا سمجھتا ہے۔ سب لیڈی ٹیڈی بن گئے، اب لڑکیاں بھی کس کے سلوار پہن رہی ہیں، اور خدا کی قسم آنکھیں سیکھو مسلمانوں، اللہ نے مومن جو ہے مثبت اور منفی اثرات دونوں دیکھتا ہے ماحول کے، کافر جو ہے مثبت دیکھتا ہے، منفی نہیں دیکھتا۔ اس ماحول کے یہ اثرات دیکھو کہ اگر ٹیڈی لباس آ گیا تو کوئی جوان نظر آتا ہے؟ لڑکے مرغے تو لڑکیاں مرغی، توجہ سے تو دیکھو، تو ان کا عقل کیا ہے؟ جب وہ سلوار کس کے رکھتے ہیں، مرغی کی ٹانگ آیا سے کہتے ہیں فرشتہ، میں سمجھتا ہوں بھی بھگائے، ارے ماں ان کو دیکھ کر رو رہا ہوں، وہ اکل رہی ہے، خدا عقل دے۔ ایمان سے اللہ نے جوانیاں کھینچ لی، شوگر، کینسر، پتھری، ہسپتالیں۔ سن 50 میں ہم ٹی بی والے کو دیکھنے گئے تھے کہ کیسا ہوتا ہے، یہ بیماریاں تھیں نہیں، اگر بس تیز آ گئی تو اللہ نے فرشتے کو بھی تیز آ گیا، تو 40-50 سے آگے جا کر دیکھنا تو نوجوان نہیں جا سکتا، اللہ نے عمریں کم کر دی۔ دین اگر ہمارا ادھر چلا گیا تو اپنی وہی خاتون، یہ لیڈی میڈی چھوڑو، جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کو کہو یہ سارا اور لیڈی کا الفاظ جو یہ چھوڑ دو، یہ یہودیوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ پھر ایک بات دوسری بھی کر دیتا ہوں میں، یہ دو باتیں میں، جس طرح بیماری ہونا ہر جگہ وہی ٹیکہ لگتا ہے، بار بار لگتا ہے، نہیں لگتا، اس لیے آپ محسوس کریں گے کہ پہلے بھی شاید آپ کو میں نے سنایا تھا، پھر بھی میں دوہرا دیتا ہوں، شاید نیا بندہ آیا ہو۔ حضرت آدم سے لے کر قسم و قسم کے بندے بیٹھے ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، دوسرے بھی ہوں گے، کوئی دشمن اٹھ کر میری بات کو ٹھکرا دے، حضرت آدم سے لے کر شواہد اور تاریخ دو چیزیں ہیں، آپ پڑھ کر دیکھو۔ دلی سے دلی جماعت حکومت کی، کہتے ہیں امریکہ کیوں پیسے دیتا ہے سکولوں کے لیے، ارے خدا تمہیں عقل دے، دلی سے دلی جماعت حکومت کی، بے غیرت سے بے غیرت حکومت کی جماعت ثابت کرو کہ بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک کے اندر آنے دیا ہو، مجھے سڑک پر قتل کر دو۔ بات نہیں سمجھی؟ بے غیرت سے بے غیرت حکومت کی جماعت نے آج تک یہ برداشت نہیں کیا کہ بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک کے اندر آنے دیا ہو۔ یہ بے غیرت سے بے غیرت دلی سے دلی جماعت حکومت کی برداشت نہیں کرتی، نہ کیا۔ اور ظالم سے ظالم تعلیم جیتا، ظالم سے ظالم، وحشی سے وحشی،
کمینے سے کمینے، بدماش سے بدماش حکمران ہوئے ہیں. ارے خود تو قوم کو مارتے رہے ہیں. کوئی بدماش بے ایمان منافق کافر ایسا دکھاؤ کہ غیروں سے اپنی قوم کو مرایا ہو. صحیح ہے غلط ہے، اگر غلط ہے تو کوئی دشمن بھی بیٹھا ہوگا اٹھ کر کہہ دے. ثابت کر کے دکھائیں کسی بدماش حکومت نے ایسا کیا ہو یا کسی دلی حکومت نے بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنے اندر آنے دیا ہو. خود مرتے ہیں پھر قوم تک آنے دیتے ہیں. عراق پر 20 سال لگ گئے، ارباں ڈالر خرچ کیے، لاکھوں بندے مرائے، ابھی بھی فوج مزاحمت سے پھر رہی ہے. ایسے آئے بھائی نہیں. ارے یہ ایسی دلی جماعت ہے سکول والی کہ فوجی وہ یہاں دندنا پھر رہے ہیں اور اپنوں کو بھی مرا رہے ہیں اور اپنی دھیوں بہنوں کی بےعزتی بھی کرا رہے ہیں. کیا عالم ہے کرسیوں پر فیض؟ فوجی عالم ہے یا کوئی ادارہ ایماندار کو عالم ہے یا سکول والے ہیں؟ اس لیے وہ ارباں ڈالر دے رہا ہے کہ تعلیم اسے مثبت اثرات دے رہی ہے کہ تعلیم سے ایسے بدماش، ایسے ظالم، ایسے کنجر، ایسے بے غیرت نکل رہے ہیں کہ اس کی فوج بھی دنگ درا پھر رہی ہے اور اپنے مسلمانوں کو ان سے بھرا رہے ہیں. ابھی بھی یہ تعلیم ہے، ہمیں تو منفی اثرات دے رہی ہے اسے مثبت. تاؤں 20 گنا پاکستان پر زیادہ خرچ کرتا تب بھی ایک حیثیت اسے حاصل نہ ہوتی. 20 گنا زیادہ بندے مراتا. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ میں ساری عمر جنگل میں گزاری ہے، دیہات میں علی پور پسماندہ علاقہ ہے، پھر ادھر ادھر دریا. شہری سمجھتے تھے بہت دانا ہوتے ہیں. خدا کی قسم آ کر دیکھا کہ عقل ایمان میں ہے، کسی شہری وغیرہ کا کوئی تعلق نہیں. ابھی بھی تعلیم 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 کہہ رہے ہو، کہاں برباد ہو گئے. مسلمان کی دھی مشترکہ ہوتی ہے اور قوم کی بیٹیاں حکومت کی بیٹیاں ہوتی ہیں. اگر غیرت مند ہے، بے غیرت ہے تو اسے چھوڑ دو. یا اپنی دھیوں بہنوں سے بےعزتی کرا رہے ہیں، اپنوں کو مروا رہے ہیں. فوج دن دن دنا پھر رہی ہے. مسجدوں میں یہ بوٹ پہن کر وہ کلیسا میں تو جاؤ آپ. یہ گیا ادھر، انہوں نے ادھر ان کے پاس، انہوں نے گائے سے پیشاب کے ساتھ اس کی قبر کو دھویا. دیکھو کافر ہیں پھر بھی غیرت ہے. پوری امت مسلمان اکٹھے ہو، تم پورا زور لگاؤ اور بن ڈالا اسے سلوار پہناؤ، مجھے قتل کر دینا. اس کو پھر بھی اپنے مذہب کی غیرت ہے. یار ہم کیسے بے غیرت ہو گئے. تعلیم ان کی، تہذیب ان کا، قانون اس کا. سب کچھ تعلیم سے فکر بنتا ہے، مسئلہ فکر سے قانون بنتا ہے اور قانون سے تہذیب پھیلتی ہے. الفاظ جو میں کہوں جامع ہیں، ان کی جو ہے پھر تفصیل بہت زیادہ ہے. تو وقت ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ میرے چند کلمے جو میں نے کہے ضرورت سمجھی میں نے، تو اللہ منظور کرے. سنتے جس نے پڑھنی ہے پڑھ لیں.